اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کہ ہم حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار خبر دینے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک شام کی کیا خصوصیت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملک شام پر فرشتے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ ہمارے ملک شام میں اور ملک یمن میں برکت عطا فرما۔ ناظرین کرام، حکمت الہیہ کے تحت اللہ کریم ایسی ہستیوں کو منتخب فرماتے ہیں جن سے دنیا میں بڑے بڑے کام لینے ہوتے ہیں۔ جس طرح عظیم انسانوں کو، انبیاء کرام کو رب تعالیٰ اولیاء کرام کو منتخب فرما لیتا ہے، اسی طرح کچھ زمین کے وہ حصے ہوتے ہیں جن سرزمینوں کو بھی اللہ تعالیٰ مقدس و محترم بنا دیتے ہیں، ان کو بھی منتخب فرما لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، حرمین شریفین کے بعد سب سے مقدس و مطہر جگہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ ناظرین کرام، یہ آج ہمارا موضوع بڑا اہم ہے کہ ملک شام اور بیت المقدس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئیاں فرمائی تھیں، آج ان پہ ہم نے بات کرنی ہے اور موجودہ احوال اور موجودہ حالات جو ہیں ان کے تناظر میں۔ ملک شام کو سمجھنے کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا جو سیریا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے، لبنان بھی اس میں شامل تھا، فلسطین اور اردن، یہ تمام علاقے ملک شام میں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں شامل تھے۔ اس علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ بڑی بابرکت سرزمین ہے، اور قرآن حکیم میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکت جو ہے وہ فرمائی ہوئی ہے اس کے اطراف میں۔ ناظرین کرام، یہ سرزمین وہ ہے جہاں سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، وہ ایک مینار سے اتریں گے، یہیں قیامت قائم ہوگی، سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جو ہے آپ بھی یہیں تشریف لائیں گے۔ یہ وہ سرزمین ہے ناظرین کرام جہاں بڑے جلیل قدر انبیاء جو تھے انہوں نے تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیا تھا، دین حق کی انہوں نے ترویج کی تھی، تبلیغ کی تھی، جن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، سیدنا ایوب علیہ السلام، ان کے مزار پاک پہ میں اور مفتی صاحب چند روز پہلے حاضر ہو کے آئے، سیدنا داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے اس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہیں سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر خاتمہ کیا جائے گا یاجوج ماجوج کے فتنے کا، اور دجال کے فتنے جو ہیں وہ بھی یہاں پہ دم توڑ دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہترین سرزمین قرار دیا تھا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ 40 ابدال ہر وقت اس سرزمین پر رہتے ہیں، جب ایک فوت ہو جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ شام کو اپنے اوپر لازم پکڑو، اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی آج ہم اپنے اسکالر سے پوچھیں گے، اور قیامت بھی ناظرین کرام یہیں قائم ہوگی، حشر و نشر بھی یہیں قائم ہوگا اس سرزمین پر۔ اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک جو عراق کے بہترین لوگ ہیں وہ شام نہیں چلے جائیں گے، اور شام کے بدترین لوگ عراق میں نہیں آ جائیں گے۔ ان تمام احادیث مبارکہ کا کیا مطلب ہے؟ اور ناظرین کرام، اللہ کریم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، شام میری زمینوں میں سے وہ منتخب زمین ہے جہاں میں اپنی بہترین عابدوں کو داخل کرتا ہوں۔ ان تمام احادیث مبارکہ، یہ پیشین گوئیاں جو ہیں، اور قرآن حکیم میں اس کے بارے میں کیا ہمیں ارشادات ملتے ہیں، ان سب کو سمجھنے کے لیے آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے کے معروف عالم دین جناب مفتی محمد فاروق القادری، ان کے ساتھ ماہر اقبالیات، کئی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہیں، اور پھر نوجوان اسکالر میرے ساتھ آج پروفیسر محمد یوسف عرفان، جن کی مشہور کتاب پاکستان کی روحانی اساس ہے۔ آج تینوں یہ میرے مہمان ہیں، بہت شکریہ جی مفتی صاحب، قرآن حکیم سے شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں شام کا تذکرہ اور اس کو برکت والی زمین کہہ کر اس کو ارض مقدسہ فرما کر کیا گیا ہے۔ جی قرآن مجید میں جہاں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اس سرزمین کی برکات کا ذکر فرمایا، الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکات رکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح اس کو ارض مقدسہ فرما کر اس کی تقدیس، اس کی تطہیر اور اس کی برکات اور اس کے مراتب عالیہ کو بیان کیا گیا ہے۔
شام سے متعلق چونکہ امت متعلقہ مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے، جامع ترمذی کی ایک حدیث پاک ہے جس میں شام کو بنیاد قرار دیا گیا ہے امت مسلمہ کے روشن یا مستقبل یا اس کے مستقبل کے خطرات کے لیے۔ ارشاد فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب اہل شام بگڑ جائیں گے تو پھر امت مسلمہ میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ تو آج بگڑ نہیں گئے ہوئے، پھر آج کے طرح اسی وجہ تباہی ہو رہی ہے وہاں۔ امت مسلمہ میں ہمیں کہیں خیر نظر آ رہی ہے؟ ہر ایک اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کو بچانا چاہتا ہے، اپنے ملک کو، اور امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد اور اجتماعی محافظت کے لیے وحدت اسلامیہ کا تصور ختم ہو چکا، کوئی اتحاد اور وحدت کی طرف کوئی سرگرمی ہمیں پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ فرمان ہے جس کی روشنی میں اس وقت ضرورت ہے امت مسلمہ کے تمام حکمران اسٹریٹجی ترتیب دیں اور امت مسلمہ کے اجتماعی مفادات کے لیے کچھ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام، جس میں تمام ممالک شامل ہیں، آپ نے 4 ممالک کا ذکر کیا، وہ چاروں شامل ہیں، اس خطے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں، ایک فرمان جو پیشن گوئی کی حیثیت رکھتا ہے وہ بہت ضروری ہے، جو آج کے حالات کا تعین کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یوشکن للرجل ان یکون مثل شطان فرسہ من الارض حیث یرا بیت المقدس خیر لہ من الدنیا وما فیہا کما قال علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب بیت المقدس جو شام کا حصہ ہے، اس میں 1 انچ جگہ بھی مسلمان کے پاس ہوئی تو وہ اسے دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر سمجھے گا۔ اس میں دراصل مستقبل کے حالات کا آپ نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب دشمن اس پر غالب آئے گا اور اس کے قریب آبادیاں قائم کر لے گا اور مسلمان اس سے دور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے قلبی جذبات اس سے وابستہ ہوں گے۔ اگر کسی کے پاس اپنے گھوڑے کی رسی کے برابر بھی جگہ ہوئی تو وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو خوش بخت سمجھے گا کہ وہ بیت المقدس کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر طاہر میتھرون، ان کے بعض مطالب تو ہمیں احادیث مبارکہ کی حکمتیں جو ہیں اس کے اندر پوشیدہ جو معنی ہیں وہ پورے طور پہ تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ سمجھ سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے جو اولیاء کرام یا جن کی نگاہیں سیدنا عبد القادر جیلانی کی طرح قیامت تک دیکھ رہی ہیں مستقبل کے حالات، یہ کیا ہے کہ بیت المقدس کے بارے میں آیا یہ مقدس سرزمین، یہ پرامن سرزمین، لوگ اس کی طرف آئیں گے، امن، راحت، چین، بہترین زمین ہے، یہ سرزمین ہے، اس کے باوجود وہاں کے حالات احوال اس طرح ہے۔ یہ ذرا بتائیے اس کو کوئی مطابقت یا جی گائی صاحب، جس وقت آپ قرآن مجید سے چونکہ بات شروع ہوئی ہے، قرآن مجید کے اندر بھی ہمیں مستقبل کے بارے میں اشارات ملتے ہیں اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی ملتے ہیں۔ 2-3 بنیادی باتیں جنہیں اصولی طور پہ جب ہم پیش نظر رکھیں گے تو پھر اس پورے کے پورے یہ جو ایک چیپٹر ہے دین کا، اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں کوئی پیشن گوئی بیان کی جاتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کے اس پیغام ہدایت کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب غیب کی ایک بات ہے، جو مستقبل کی بات ہے، اس کو پہلے سے بغیر کسی وسیلے کے بیان کیا جا رہا ہے اور وہ بات آگے اسٹیبلش ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام مبنی بر حق ہے۔ ٹھیک، مثلاً ہاں جی، میں مثلاً بھی آتا ہوں، 2-3 باتیں اس کا کس پہ آتا ہے۔ پیشن گوئی کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ اصلاح احوال۔ اور تیسرا اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، اس سے پہلے، اسلام سے پہلے جتنی بھی پیشن گوئیاں کی جاتی تھیں وہ ترک عمل پہ جا کے ان کا نتیجہ نکلتا تھا۔ یہ تو ہونا ہے جی، اس کو کہانت کہتے تھے اور اس کی قرآن مجید نے نفی کی، جس کی بیسیوں مثال۔ سارے انبیاء تو اسلام کا ہی پیغام لے کے آئے تھے۔ نہیں، میں اس کلچر کی بات کوئی غلطی فہمی نہ ہو جائے۔ نہیں سر، میں اس دور کے کلچر کی بات کروں، جو کافر لوگ تھے، کاہن لوگ تھے، وہ جب پیشن گوئیاں کرتے تھے تو اس کے بعد پھر عمل کا دروازہ بند ہو جاتا تھا، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ قرآن مجید نے اس تصور کو رد کر دیا، جس طرف آپ نے پہلے اشارہ فرمایا کہ حقانیت کی دلیل اور اصلاح احوال وہ کہاں سے نکلتا ہے۔ شامی کی بات کریں، قرآن مجید میں سورہ روم کا آغاز ایک پیشن گوئی سے ہوتا ہے اور وہ بھی ایک لحاظ سے متعلق ہے شام کے ساتھ، کہ جس وقت اہل فارس نے عیسائیوں پہ فتح حاصل کر لی، قرآن مجید میں آتا ہے کہ غلبت الروم، ان پہ روم مغلوب ہو گئے، لیکن یہ غلبہ عارضی ہے،
فی بضع سنین، چند سالوں میں یہ مغلوب قوم پھر سے غالب آ جائے گی. صحیح. اور وہی ہوا. اور عربی زبان کے اندر بضع سنین جو ہے 2 سے 9 تک ہوتا ہے، 2 سال سے لے کے 9 سال تک کی مدت ہے. اسی مدت کے اندر حالانکہ ایران اس وقت دنیا کی سپر پاور تھی. اچھا اہل روم کو، ہرکل کو دیکھیں، وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اس کی کوئی طاقت نہیں تھی، اس کی اسٹیبلشمنٹ، اس کی فورسز، اس کا جذبہ سب ختم تھا. اچانک اس کے اندر ہے. اور میں آپ کو عرض کروں کہ اس چیز کو مغرب نے بھی بیان کیا ہے. یعنی رائز اینڈ فال آف رومن امپائر کو پڑھیں، اس نے بھی اسلام کے ریفرنس سے یہ بات کی ہے کہ حیران کن بات ہے، قرآن مجید نے اس وقت روم کی اور ہرکل کے غلبے کی پیشن گوئی کی تھی جب ہرکل بالکل ختم ہو چکا تھا. وہ کیسے زندہ ہو گیا، اس کی سمجھ نہیں آتی. اچھا دوسری بات غازی صاحب یہ ہے، اس کے بعد ہرکل پھر پرانے حال پہ چلا گیا. ہریکل پھر اس پرانے حال پہ چلا گیا، ہریکلیس جو تھا. اب کیا ہوا، اسی آیت کے اندر ایک اور بات ہے، للہ الامر من قبل و من بعد. اس کو تم فائنل نہ سمجھنا، اصل چیز اللہ کا امر ہے. پہلے بھی اللہ کا امر تھا، آئندہ بھی اللہ کا امر غالب رہے گا. یعنی دنیا کے معاملات اللہ کے امر کے ماتحت ہیں. یہ جتنی پیشن گوئیاں ہیں یہ بنیادی طور پہ ایک کلیو ہیں آپ کے لیے. اب شام پہ اگر آ جائیں، شام کے حوالے سے ایک بڑی عجیب و غریب حدیث ہے غازی صاحب، جو ہمیں بین الاقوامی معاملات کے اندر شام کے مرکزی اور ایک محوری کردار کی طرف متوجہ کرتی ہیں. ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اہل الشام صوت اللہ. اچھا شام والے لوگ اللہ کا کوڑا ہیں. ینطقہم بہم مما یشاء وکیف یشاء. اللہ رب العزت اہل شام کے ذریعے باغی قوموں کو سزا دیتا ہے جس طرح چاہے. اچھا اب آپ تصور کریں کہ شام کا ایک اسٹریٹجک، جس کو آپ کہتے ہیں نا تصویراتی کردار، وہ ابھر کے سامنے آتا ہے. اس پورے خطے کے اندر غازی صاحب اگر آپ اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان ڈیولپمنٹس کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں اس حدیث کی معنویت ہمیں کھلتی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی پچھلے یہ چیزیں چلتی چلی آ رہی تھیں، لیکن موجودہ جو امریکن پریزیڈنٹ آئے ہیں اس کے بعد یہ چیزیں سپیڈ اپ ہو گئی ہیں، بہت تیزی سے ہو گئی ہیں. جب آپ ان ساری چیزوں کو پورے ویژن کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے. اس لیے آپ سے نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب. تباہی عربوں کے لیے اس فتنے کی وجہ سے جو ان کے سامنے کھڑا ہے. قیل انہلک وفینا صالحون. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے باوجود ہم اس فتنے کی وجہ سے تباہ ہو جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ دیکھیں آپ سسٹم کی پیشن گوئیوں کی اصل حکمت کیا ہے. آپ نے فرمایا نام اذا کثر الخبث، بالکل تباہ ہو جائیں گے جب نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود خبیث بڑھ جائیں گے. خبیث بڑھ جائیں گے، خباثت بڑھ جائے گی، بدکاریاں بڑھ جائیں گی، اللہ کے قانون کی پامالی بڑھ جائے گی. اس کا مطلب ہے نیک لوگ آرام سے بیٹھے ہوں گے، وہ اپنی نیکی پہ مکتفی ہوں گے، اپنی نیکی پہ اکتفا کر کے بیٹھے ہوں گے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیک لوگوں نکلو، اس وقت رسالت کا معاملہ ہو تو. لیکن بعض لوگ نیک بھی ہوتے ہیں اور وہ ٹیبل کے نیچے سے ہاتھ کر کے بالکل بدل جاتے ہیں، وہ بے نیک ہوتے ہیں. جب نیچے سے ہاتھ ملاتے ہیں بڑے بڑے نیک ہیں لیکن پہلے وہ کہتے ہیں فلاں اس میں سمجھنے کی بات ہے، گمراہ ہے پہلے دن اور سمجھنے کی بات ہے. سمجھنے کی بات ہے، اس کا مطلب یہ قرآن مجید نے اور حدیث مبارکہ نے آپ کو ایک منظرنامہ دکھایا ہے، وہ منظرنامہ آپ کے سامنے آ گیا. اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اس منظرنامے سے نکلنے کا حال بھی وہی ہے جو اللہ کی کتاب نے بتایا ہے. اچھا کیونکہ جب منظرنامہ، جب میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا نا آپ نے یہ بتانا ہے قرآن حکیم میں اس کا حل کہاں ہے. ٹھیک ہے جی. اپنا پروفیسر یوسف عرفان، سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس تعمیر کر دیا تو حدیث پاک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے 3 دعائیں مانگی. پہلی یہ تھی کہ قوت فیصلہ اللہ تعالیٰ میں وہ فیصلہ کروں جو تیری منشا کے مطابق ہو، تیرے فیصلوں. دوسری مانگی کہ ایسی بادشاہی عطا کر جو اور کسی کو نہ ہو. پوری دنیا پہ کوئی بادشاہی ہوا پہ سفر کرتے تھے، جہاں چاہتے پہنچ جاتے تھے. اور اس مسجد میں بیت المقدس میں صحیح نماز کی نیت سے آنے والا بندہ جب نکل کے جائے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. پہلی 2 کے بارے میں تو آپ نے فرما دیا وہ دعائیں قبول ہو گئی. تیسری کے بارے میں فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی ان کی دعا جو تیسری بھی قبول ہو گئی ہوگی. یہ کوشچن مارک ہے جی. یہ ساری چیزوں کے آپ موجودہ تناظر میں بتایا، آپ کا بڑا اس پہ مطالعہ ہے کہ یہ وہی سرزمین ہے جہاں صلاح الدین ایوبی آیا، جہاں مسلمان قتل ہوئے اور 70,000 آدمی گھوڑوں تک وہ گوشت خون آ گیا. پھر ہم دوبارہ ذلت میں چلے گئے، پھر آج کل حالات ذلت کی طرف.
بیسیکلی جیسے آپ نے فرمایا کہ بلاد شام جو ہے اس میں اسرائیل بھی شامل ہے. ہاں فلسطین ہے، لبنان ہے، جارڈن ہے، شام کا موجودہ علاقہ. اب فلسطین شامل ہے 48 کے بعد. ہاں جی، کیونکہ یہ موجودہ نقشہ جو ہے یہ لارنس آف عربیہ کی مہربانی ہے. ٹھیک. اور اس کی مہربانیوں میں وہ ایک طویل سازش ہے جو تاحال چل رہی ہے. ٹھیک. اور اس کا مرکز جو ہے وہ اسرائیل ہے. اگر ہم قرآن کی سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع بھی دیکھیں تو بلاد شام کی 2 بار تباہی کا ذکر ہے. اور اس میں یہ تھا کہ بنی اسرائیل نے ایک بار گمراہی اور بغاوت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اسلام ہی ہے نا جی، تمام مذاہب تمام انبیاء اسلام کا پیغام لے کر آئے ہیں. وہ بغاوت کی، اس کی سزا ملی، بربادی آئی. انہوں نے اپنی اصلاح کی تو پھر اللہ نے عروج دیا. کوئی بخت نصر پھر ان کے لیے آنا چاہیے یا کوئی ہٹلر، وہ ہمارے دوست آپ کو یاد ہے چودھری الیاس فیصل وہ کہتے نعوذ باللہ چودھری، وہ کہتے تھے ہٹلر علیہ السلام نہیں، وہ کہتے تھے ہٹلر رحمۃ اللہ علیہ. ویسے ہٹلر کی اپنی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان جو بنا ہے جنگ عظیم دوم میں برطانوی قوت کو توڑنے کا کارنامہ ہٹلر نے کیا ہے، اور جس کے باعث ان کے پاس افراد ہی نہیں رہے اور پاکستان میسر آیا. ویسے تھوڑی سی اور ہمت کرتا نا، شکست نہ ہوتی دنیا سے، یہ یہودی ہو مٹ گئے ہوتے. جی بالکل. یہودی کا فتنہ جو ہے کہ یہ لوٹ لوٹ کر قرآن و سنت کہہ لیں یا اپنے یعنی نبی کی تعلیمات سے دوری اختیار کرتے ہیں، اور وہ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو منتخب چوزن ریس کہتے ہیں. یہ انبیاء کے قاتل ہیں، یہ انسانیت کے قاتل ہیں. آج میں ابھی راستے میں آتے ہوئے ایک کلپ دیکھ کے آیا ہوں، ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ صرف نعرے لگا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کلمہ پڑھتے ہوئے اس کو نیچے گولی مار دی. چھوٹے بچے. ہاں جی، یہ ظلم کی انتہا جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بلاد کو اسلام کی میراث کہا ہے، احادیث کی روشنی میں بھی اور قرآن کی روشنی میں بھی. اور وہ میراث کیسے ہے کہ دوسری بار جب انہیں اقتدار دیا گیا انہوں نے پھر وہی گمراہی اختیار کی. اور پھر دیکھیے کہ جب مسلمان یہاں آئے ہیں، یہ اسلام جو ہے تمام انبیاء کی معراج ہے، وہ اسی کی تعلیم دی ہے. اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا مقام بھی ہے، انبیاء کی امامت بھی ہے. وہ بات کسی نے لکھا ہے کہ all prophets were Muhammad in making. محمد یہ حضرت علامہ کا ہے جی، حضرت علامہ کا تکمیل یہاں Reconstruction of Religious Thought in Islam. اچھا. محمد in the making. اچھا. یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تشکیلی اور یہ پہلا دور تشکیلی ہے، یہ تکمیلی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. تو یہ علاقہ جو ہے یہ اسلام کی میراث ہے اور یہ اسلام کے پاس ہی رہے گا. یہ ہوتا یہ ہے کہ جب مسلمان یہ آئے گا ہمارے پاس، بالکل آئے گا، یہ بالکل آئے گا اور بہت جلد آئے گا، کیونکہ جس طرح سازشوں میں تیزی آ رہی ہے، امت مسلمہ میں بیداری بھی اسی طرح آ رہی ہے. اور صورت یہ ہوتی ہے کہ مجھے پابندیاں نہ ہوں تو میں ان حکمرانوں کے نام پاکستانی بتا سکتا ہوں جو جا کے اسرائیل کے وزیر اعظم سے ان سے ملتے رہے ہیں، کن ہوٹلوں میں جا کے ملتے رہے ہیں، کہاں ملتے ہیں، کن لوگوں کے وہاں آج بھی یہودیوں سے رابطے. اب دیکھیے کہ اس وقت سازش کیا ہے. اس وقت سازش وہ چھوٹا سا رقبہ ہے اسرائیل. ایک کالر لے لیں اور آپ کی بات جاری رہے گی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی فرمائیے. محمد شکور خان نیازی جی سے خیال سے بات کر رہا ہوں. جی نیازی صاحب بتائیں نا. مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے دیس کے لوگوں کا ہمیں بڑا احترام ہے. جی بالکل، وہ ہمارے بہت بڑے ایک لیڈر تھے، مجاہد ملت رسول اللہ کی ناموس پہ قربان، پھانسی کا حکم ہو گیا تھا. جی بے شک. میرا کوشچن ہے جی، آپ نے بڑا خوبصورت آپ کا پروگرام جا رہا ہے اور بڑا اس میں معلوماتی انفارمیٹیو بہت سی چیزیں ہیں جو اسلام کے حوالے سے ہیں. بہت تو شکریہ. اس میں ماشاءاللہ آپ جیسے بہت جہد عالم اسکالرز موجود ہیں اور اس سے ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے. بہت شکریہ. تو میرا جی کوشچن ہے یہ، جس طرح آپ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیریا کے بارے میں، تو اس میں جو ایزریل ظاہر ہے اسلام میں مسلمانوں میں اس کا جو سب سے بڑا رول ہے وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے. اور ہمارے جو عرب ممالک ہیں ان کی یونٹی، اور یہ جو 14ویں صدی کا ہے کہ 1400 سال گزرے کے بعد جو قیامت کا منظر ہے، اس میں اس تناظر میں آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ عرب کا رول کیا ہوگا اور ان پیشن گوئیوں اور مسلمانوں کے رول میں کیا
یہ جو فتنہ یا یہ جو مسلمانوں کی صورتحال ہوگی. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں آپ کا. جی یہ کریں ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے جواب دینا، آپ سمجھ گئے ان کا سوال؟ بالکل ٹھیک ہے. جی آپ بات مکمل کریں. یہ ہے کہ موجودہ سازش کو سمجھے بغیر تدارک نہیں ہو سکتا، دباب نہیں ہو سکتا. اسرائیل جو ہے یہ ایک دن میں نہیں بنا، اس کے پیچھے طویل منصوبہ بندی تھی، حکمت عملی تھی. اور اب اگر بیت المقدس پہ جو ٹرمپ کا بیان ہے، اگر اس سے پہلے سپیڈ ورک دیکھیں آپ کہ یہاں پر مضبوط حکومت تھی، سو کالڈ جمہوریت جو مغرب نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی روح سے مصر میں بھی ایک حکومت تھی، لیبیا میں بھی حکومت چلی آ رہی تھی. انہوں نے ان پرانے غمخاروں کو یا تنخواہ خاروں پر اعتبار نہیں کیا، پہلے ان علاقوں کو برباد کیا. وہاں پہ جنرل اسیسی جیسے لوگ لائے گئے. یہ 2-3 ریاستیں بنائی گئیں، لیبنان، پیلسٹائن، جارڈن، جو اسرائیل کی ایک ذیلی ریاستیں ہیں انڈائریکٹلی، کیونکہ حکمران اگر ان کے ہیں تو یہ. اب اس کے بعد انہوں نے گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ دیا ہے، یہ چلتے ہیں قرآن و سنت کے برخلاف، یہ اللہ کے احکامات کے برخلاف، اس کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں. اور قرآن میں یہی ان کی یعنی کہہ لیں کہ ذلت کا سبب قرار دیا گیا. ہاں جی. اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے آگے عظیم تر گریٹ اسرائیل کے لیے کیا حرکتیں کی ہیں. انہوں نے کیتالونیا میں، جہاں سے موراکو سے اسلام یورپ میں پہنچا. اب اگر آپ دیکھیں کردستان، کرد جو صلاح الدین ایوبی کی زمین ہے، وہاں پر ریموٹ یعنی ڈسٹنٹ جیروشلم، سیکنڈ جیروشلم کا وہاں پہ کانسیپٹ دے رکھا ہے، جسے وہ کردستان ریاست کہتے ہیں. بھئی امت علاقوں سے وابستہ نہیں ہے، امت قرآن و سنت سے وابستہ ہے، شریعت اسلامیہ سے وابستہ ہے. اور اس سے زیادہ خطرناک جو ہے اس وقت نیتن یاہو جو پیغام محبت دے کے گیا ہے ہمیں کہ اے پاکستانیوں میں تمہارا دوست ہوں، تم ضرور سمجھو کہ میں تمہارا دوست ہوں. یہ وہ حضرت علامہ کی نظم ہے بکی اور بکڑا کہ ایک دل سے مہمان بنو میرے. تو یہ کیفیت انہوں نے جموں ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. جموں سیکنڈ یروشلم ہے. اور یہ اس دوران جو بیچ میں پبلک آتی ہے، کردستان، جموں اور ادھر کیتالونیا، اس کو وہ یہودی اپنی سازشوں سے سمیش کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ کا تصور کہیں کبھی ختم نہیں ہوا. فقط یہ ہے کہ اس کو سرپرست جو اہل مالدار لوگ ہیں، جو حکمران ہیں، جو اثر و رسوخ کے حامل ہیں، ان کو بے اثر کر دیا سازشوں نے. کچھ ان کے ساتھ کھانے لگے، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگمہ حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی. اب ہمارے ہی دور کے اگر لوگ دیکھیے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بھاگے چلے جاتے تھے، خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلاتے ہیں کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ فکری طور پہ تعلیمی علمی اعتبار سے بدل جائیں. یوسف مجھے بریک لینی ہے، آپ کی گفتگو اتنی عام تھی، میرا جی چاہ رہا تھا کہ یہ جاری رہے، لیکن بریک کا وقت ہو گیا. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی گفتگو میرے اسکالر کتنی معلومات افزا باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ. آپ حیران ہوں گے کہ ایک وقت میں پاکستان کا وزیر اعظم اسپین میں پہنچ گیا تھا کہ مسلمانوں کو نکالنے کا جو جشن منایا جا رہا تھا، 500 سالہ پاکستان کا وزیر اعظم اس میں شامل تھا، اور ان کو یہی نہیں پتہ تھا کہ بھئی یہ جشن جو ہے یہ مسلمانوں کو نکالنے کا جو ہے منایا جا رہا ہے. وہ بھی وہاں پہنچے، کھا رہے تھے اپنا جو نان چھوڑے ہوتے تھے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین اکرام. ایک میرے کالر انتظار میں ہیں، پہلے ان کو لے لوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تنزیل الرحمان بلوار سے کر رہا ہوں. جی بھائی فرمائیں. تنزیل جی میں سر سوال یہ تھا کہ یہ برصغیر کے عاشق رسول ابو یوسف برکت علی صاحب، ان کی پیشن گوئی تھی پاکستان کے بارے میں کہ امت مسلمہ کی رہنمائی کریں. جی ہاں جی ہاں، دنیا کی امامت کرے گا. یہ علامہ نے بھی بات پہلے کہی ہوئی ہے. اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے فلسطین کے بارے میں؟ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ یوسف کا سبجیکٹ ہے، ان سے لیں گے. پہلے میں مفتی صاحب سے احادیث کی روشنی میں ذرا. قاضی صاحب ایک بات تو ہمارے حکمرانوں کو سمجھنی چاہیے، اور تمام امت مسلمہ کے افراد کو، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ، تمہارے حامی اور تمہاری اچھائی چاہنے والے نہیں ہو سکتے. جو مرضی کر لو، کچھ بھی کر لیجئے، ان کی جتنی
خوشنودی کر لیں، ان کی خوشامد کر لیں، ان کی خدمات کر لیں، وہ کبھی راضی وہ بحری بیڑا کون سا تھا؟ 8واں بحری بیڑا تھا جو نہیں پہنچا؟ ہاں جی 7واں، وہ آج تک نہیں پہنچا۔ جی آپ دیکھ لیں تاریخ میں جب انہوں نے صلیبیوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش کی اور اس پر قابض ہوئے تو 70,000 مسلمان اندر داخل ہوتے وقت انہوں نے شہید کر دیے، لیکن جب صلاح الدین ایوبی تشریف لائے انہوں نے معاف کر دیا ان کو، ایک کو بھی نہیں بڑا مارا۔ کردار ہے۔ اب میں جو حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے حوالے سے، حکمران اگر بالعموم تمام ممالک اسلامیہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اور فرامین پڑھ لیں شام اور فلسطین اور امت مسلمہ کے حوالے سے، تو شاید رہنمائی مل جائے گی، بلکہ یقیناً رہنمائی مل جائے گی انہیں مستقبل کا لائحہ عمل بنانے میں۔ مفتی صاحب آپ کیا باتیں کرتے ہیں، میرا دل چاہتا آپ سے میں لڑائی کروں۔ ہاں جی، ہمارے حکمران وہ ہوتے ہیں جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی بیچاروں کو، نہ آتا ہے، نہ کل کوثر نہیں آتی، کلمہ شریف صحیح نہیں آتا، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں جا کے مسجد نبی میں اور بایاں ہاتھ اوپر رکھا ہوا ہے، دایاں نیچے رکھا ہوا ہے، اس چھوڑ میں دیں۔ تو ہماری عوام کو سوچنا ہے کہ آئندہ الیکشن میں کیا انہی کو منتخب کرنا ہے یا پھر کچھ اہل علم لے کر آنے ہیں۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں جی صاحب، اب حدیث شریف میں اب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیت المقدس میں یہود اپنی آبادی بڑی تیزی سے بنا رہے ہیں۔ اس وقت فلسطین بیت المقدس میں مسلمانوں سے زیادہ یہودیوں کی آبادی ہے، جسے یہ اپنا دارالحکومت ٹرمپ کی زبان سے بنانا چاہ رہے ہیں۔ اب اس بارے میں رسول کریم علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ ویسے تو آپ کی ہزاروں پیشن گوئیاں ہیں، لیکن ان پیشن گوئیوں کو پڑھ کر ہم یہ نتیجہ نہیں عکس کر پاتے کہ ان کی ترتیب کیا ہے اور یہ واقع کس ان کے ترتیب اندر سے کیا ہوں۔ کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، یوسف ایگری کرے گا، یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشین گوئیاں پڑھتے ہیں، اس پہ ریسرچ کرتا ہے ویسٹ، اور پھر اس کے توڑ نکالتا ہے، جیسے کہ انہیں پتہ ہے سارا۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، ہم سے زیادہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ ہاں جی، ہم نہ پڑھ کر اسی لیے مار کھا رہے ہیں۔ دیکھیں نا وہ ہندو لڑکی تقریر کر رہی ہے جو کلپ چل رہا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اہل یہود اب بیت المقدس کو اپنی آبادی سے آباد کر رہے ہیں۔ اب ابو داؤد شریف میں اس حوالے سے ایک حدیث پاک ہے، اور یہ بڑے آنے والے حالات میں ہمیں اس میں جاگنا ہوگا، بیدار ہونا ہوگا، خطرے کا الارم ہے۔ ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمران بیت المقدس خراب یثرب، بیت المقدس کا آباد ہونا یہ بنیاد اور سبب ہوگا مدینہ منورہ کے ویران ہونے کا۔ اللہ، وخراب یثرب خروج الملحمہ، اور مدینہ منورہ کی ویرانی یہ سبب ہوگا ایک بہت بڑی جنگ کا۔ وخروج الملحمۃ فتح القسطنطینیہ، اور اس بہت بڑی جنگ کے بعد قسطنطینیہ فتح ہو جائے گا۔ اور فتح القسطنطینیہ تھی خروج الدجال، جب قسطنطینیہ فتح ہوگا پھر دجال باہر آ جائے گا۔ اچھا، پھر آپ نے اپنی ران مبارک پر ہاتھ مارا، حضرت معاذ بن جبل کو مخاطب کر کے کہا ان ھذا لحق، جو میں کہہ رہا ہوں یہ سب ہو کر رہے گا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اتنے یقین سے آپ نے فرمایا۔ اب اس سب کے نتیجے میں ہمیں کیا بات کالر لے لیں تاکہ پھر میں آپ کا ویو لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے چینل سے ہمیں بہت رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ بھائی۔ میری بات یہ ہے کہ ہم یہودیوں کے پروڈکٹ جو فاسٹ فوڈ میں کھاتے ہیں، تو ہم کیسے ان پہ مسلموں کا اتحاد بنا سکتے ہیں جب ہم یہودیوں کی بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں؟ فاسٹ فوڈ جو چیزیں جو یہودیوں کی بنی ہوئی آتی ہیں ہمارے ملکوں میں، میں سمجھ گیا آپ کا سوال، سمجھ گیا۔ یہ ڈاکٹر تنولی پہ آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے سوال کا بھی جواب دینا، یہ کہتے ہیں یہودیوں کی بنی ہوئی اشیاء ہم استعمال کرتے ہیں اور پھر ہم اتحاد کیسے ہوں؟ تو ویسے تو یہودیوں کا مال بھی ہم اس طرح کھاتے ہیں کہ تھرو امریکہ یہ سارا سود کا نظام انہی کا ہے، پوری دنیا کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا میرے پاس موجود ہیں وہ 3-4 وہاں کے جو بڑے انٹلیکچوئل ہیں، انہوں نے کہا ساری خرابی امریکہ کو تباہ کرے گا اسرائیل، اور جہاں جہاں دنیا میں شرارت ہے یہ ہے شرارت۔ جی جی ایسا بالکل جو کوسچن آیا تھا کہ اس ساری سچویشن میں ہمارے لیے راہ نجات کیا ہے، جی وہی بات سورہ روم کے اندر جہاں سے بات شروع ہوئی اور وہ بھی شام سے متعلق پیش آپ نے بتایا تھا کہ میں حال بتاؤں گا، اس میں ارشاد ربانی ہے وَيَفْرَحُ الْمُؤْمِنِينَ
मुमिनून बिनसरिल्लाह यनसुरु मन यशा। इस सारे मामले में मुसलमानों को उस दिन खुशी मिलेगी जब उनको फ़तह होगी, और वो फ़तह अल्लाह की मदद से होगी। अल्लाह जिसकी चाहता है मदद करता है। अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। इस मसले का हल क्या है? मसले का हल यह कि मुसलमानों ने अपने आप को अल्लाह की मदद के लिए क्वालिफाई करना है। ठीक, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक, क्वालिफाई कैसे करना है? वो अल्लामा का एक शेर याद आ रहा है जो मिल्लत अरबिया को मुखातब करके अल्लामा ने बात की है कि है अहले अरब, तुम ज़वाल में क्यों जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है अपने चश्मे पे गैरों के ऊँटों को नहीं आने दिया जाता, तुमने अपने चश्मों पे दुश्मनों के ऊँटों को आने दिया है। और देखें अल्लामा ने ये कब बात कही है, तेल बाद में दरियाफ्त हुआ और वेस्ट के सारे ऊँट उस तेल को पीने के लिए आ गए। अल्लामा कहते हैं तुम करो क्या? हाँ, करो ये तेगे अय्यूबी निगाह बायजीद गंज हाय हर दो आलम राकलीद। वाह वाह वाह, तुम्हारे अंदर दो बातें होनी चाहिए। हाय हाय हाय, दोनों जहानों के खजानों की चाबी है। तुम अल्लाह की मदद के लिए क्वालिफाई कर लोगे क्या? तुम्हारे हाथों में सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार होनी चाहिए, तुम्हारे सीने के अंदर और आंखों में बायजीद का दिल और निगाह होनी चाहिए। ये चीज़ हमने पैदा करनी है। आप सबने शाह फरमाया दिल और निगाह पता क्या थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारायण पाक से उठने वाली अपनी आंखों का सुरमा बनाया था। मैं कॉलर ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गाजी साहब जी, अल्लाह करीम आपको इज्जत रूश तरक्की। बहुत शुक्रिया, बड़ी आप जो मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं वो तो शायद इस दौर में कोई हुक्मरान भी नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत शुक्रिया आपके जज्बात। अल्लाह ताला ये आपकी दुआएं हमारे हक़ में कबूल फरमाए, अल्लाह आपको राहत दे, चैन दे। जी, और मुझे ये बताइए हमारे मुसलमान हुक्मरान खासतौर पे OIC क्या कर रही है इस मामले में? और दूसरा ये कि आप माशाल्लाह इतने अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें मुझे ये भी बताइए कि हम कुरान शरीफ का कौन सा तर्जुमा पढ़ें, कौन सा मुफक्किर का, कौन आला हजरत के नाम मुझे समझ में आता है? जी, आला हजरत का पढ़े, जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह साहब का पढ़े, गुलाम रसूल सईदी का पढ़े, मुहद्दिस आज़म कछोची का पढ़े, जिसके बारे में उन्होंने आला हजरत ने कहा था कि ये शहजादे ने तो उर्दू में कुरान लिख दिया है। तो ये तराजुम बहुत ज़बरदस्त हैं, तफासिर भी हमारे यहाँ बहुत आला लोगों ने किए हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। जी भाई साहब, दूसरी बात जो मैं कर रहा था, अच्छा एक बात मैं यहाँ अय्यूबी की बात आपने की ना, मुफ्ती आज़म ने जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कब्र में उतार रहे थे तो उन्होंने कहा अय्यूबी की तलवार भी लाकर यहाँ रख दो। उनका जनाब क्यों? उनका अब इसको चलाने वाला कोई भी नहीं है। तो अल्लामा कह रहे हैं तुम्हारे इंडिविजुअल सतह पे तो ये किरदार होना चाहिए, और इज्तिमाई सतह पे क्या किरदार होना चाहिए? हदीस मुबारक है कि मेरी उम्मत पे एक ऐसा दौर फितनों का आएगा जब बैठा हुआ खड़े से, खड़ा चलते हुए से, और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह उस दौर में हम क्या करें? फरमाया उस दौर में तुम जमात के साथ और अपने इमाम के साथ जुड़े रहना, जमीयत। अच्छा देखें, अल्लामा इस तरफ इशारा करते हुए बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। अल्लामा फरमाते हैं कि नक्शे अज जमीयत खावर फिगन वास्ता खुदरा अज दस्त अहरमन, तुम अपनी यूनाइटेड नेशन बनाओ। जमीयत खावर है अक़वाम शर्क, है मिल्लत इस्लामिया। ये जो लीग ऑफ नेशन है ये कफन चोरों का एक ग्रोह है। तुम अपनी जमीयत जब तक खड़ी नहीं करते, अपनी यूनाइटेड नेशन नहीं बनाते, तुम अपने मुफादात नहीं, इंसानियत के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। गाइस साहब, इस वक्त आप देखें यहूद और हनूद इस्लाम के खिलाफ किस तरह इकट्ठे हो चुके हैं। मैं इसमें दो मिसालें दूंगा। ट्रंप की जो एस्टेब्लिशमेंट है, इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी मशावरत में बड़ा अहम रोल ट्रंप के दामाद का है, जारद कश्नर, और वो यहूदी है। दूसरा, अक़वाम मुत्तहिदा में जो अमेरिका की स्पोक्समैन है, तर्जमान है, वो कौन है? निकी हैली। ये निकी हैली कौन है? ये अमृता रंधावा है जो इंडियन है। अच्छा। इसकी फैमिली वहाँ शिफ्ट हुई और ये वहाँ पे सारे इस्टेब्लिश्ड, कैरोलिना की इसको गवर्नर बनाया गया, और इस वक्त ये वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है UN में। और जितने सख्त तरीन इसका इस्लाम के बारे में मौक़िफ़ होता है, अमेरिकन के अंदर ये मशहूर है कि नेतन्याहू इतना बड़ा यहूदी नहीं है जितनी बड़ी यहूदी निकी हैली है। डॉक्टर साहब, मैं आज अच्छा तीसरी बात में आपको नाम भेजे हैं ना प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए, नैब के लिए, उसमें मैं आपको बता नहीं सकता। गाइस साहब, मैं आपको गाइस साहब, हम इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। देखें, मई 2017 में ट्रंप ने विज़िट किया सऊदी अरब का, उसके बाद जुलाई में मोदी ने विज़िट किया इसराइल का। ये पहला इंडियन वज़ीर आज़म था। इससे पहले इंडिया का सदर वहाँ गया, खारजा सब जाते रहे। ये पहला वज़ीर आज़म था जो फ़लस्तीन नहीं गया।
اس نے فلسطین جانے سے انکار کر دیا اسرائیل کے کہنے پہ. یعنی پوری شفٹ لے لی انہوں نے اپنی اسٹیبلشڈ پالیسی سے. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب آج کے سوال کا وقت ہو گیا, ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین کرام, ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں, جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے. آج کا سوال, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے 2 ممالک کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی؟ گزشتہ سوال کا جواب ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا مزار پرانوار دمشق میں ہے. درست جواب جنہوں نے سب سے پہلے دیے, خوش نصیب حضرات کے نام: افتخار احمد جڑا والا, میاں مقصود احمد لیا, خورشید اقبال پشاور, سید ظفر اقبال جیلانی فیصل آباد, سبطین حسین شاہ لاہور, محمد سعد شیخو پورہ, محمد مشتاق نقشبندی کاموکی, عثمان انصاری حافظ آباد, زیغم عباس اسلام آباد, عبدالعزیز جیلم, محمد عظیم راول پنڈی, حورین فاطمہ گجرانوالا. آپ سب کو آپ کے گفٹ پہنچا دیے جائیں گے. جی یوسف, آپ اپنی بات مکمل کرو جو آپ نے شروع کی ہوئی تھی, کہیں بیچ میں نہ رہ جائے. ہاں جی, ایک تو ابھی یعنی ذکر چل رہا تھا کہ بھی شام کا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کی انہیں سیف اللہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے ان کے مزار پہ جا کے بم مار دیا, اور وہ ہمس میں مدفون ہیں, اور وہ تلوار کبھی اس نے شکست نہیں کھائی. وہ آج بھی اسی کیوں نہیں کھائی تھی؟ موئے مبارک ٹوپی میں تھا, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دلوں میں تھا تو ہم کامیاب ہوئے تھے. اس وقت ناموس رسالت پہ وہ جو گڑبڑ قانونی بنتے تھے. سیف اللہ ہونا جو ہے یہ ارض الاسلام ہے, اور یہ واپس آئے گی. اور دوسری بات, اسرائیل اپنے استحکام اور استعمار کے لیے جنگ امریکہ, یورپ یا روس میں نہیں لڑ رہا, حتیٰ کہ وہ اس مڈل ایسٹ میں بھی نہیں لڑ رہا. اس کی استعمار اور استحکام کا مرکز جو ہے وہ کشمیر ہے, اور وہ ہندوؤں کے ساتھ یاری ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اسرائیل یہودی امریکہ کو بھی چھوڑ دیں گے, انہوں نے چھوڑ دیا ہے امریکہ کو. بیت المقدس تک مقام تک پہنچ گئے ہیں. ان کے لیے فقط ایک گھوڑا رہ گیا ہے, وہ ہندو. اور ہندو کی جو کیفیت ہے, جیسے ابھی تنولی صاحب نے ذکر کیا, یہ کزنز ہیں, پارٹڈ کزنز ہیں, یہ بچھڑے ہوئے کزنز ہیں. 12واں قبیلہ وہ ہندوؤں کو کہتے ہیں, براہمن جسے کہتے ہیں. تو ان لوگوں کا یعنی اتحاد کا مشترک مقصد کیا ہے؟ وہ اسلام ہے, وہ مسلمان ہیں, اور پاکستان وہ پاکستان ہے. جیسے کہ ابھی تنزیل صاحب نے فرمایا تھا کہ حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب کی, جو کہ اسلام پاکستان کی ہاں میں ہاں ہے, نا میں نا ہے. اور یہ حقیقت ہے. آج بھی دیکھیں, اسرائیل کا اینیمی نمبر 1 اگر کوئی پروٹوکول میں ہے تو وہ اس پاکستان ہے. صحیح بات, انہیں پاکستان سے خوف ہے. اور اس وقت جو استحکام کے لیے جنگ چل رہی ہے وہ اتنی اہم ہے کہ اسرائیل کی یعنی پروڈکٹس کا بھی ابھی ذکر ہو رہا تھا, انہوں نے مالیاتی امور کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے. مال جہاں لگتا ہے حاکم وہاں ڈولتا ہے. اور ریاست کے امیر سارے جو ہمارے پاکستان کے بھی ہیں, وہ سارے دوڑ کے یورپ اور امریکہ اور اسرائیل بھاگتے ہیں, خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں. اب یہاں پر بھی دیکھیے وہی کارپوریٹ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے. غریب کا کوئی حوالی وارث نہیں ہے, امیر تر ہے, وہ پیسہ پھینکتا ہے, مارکیٹ خریدتا ہے. اب یہ کیفیت جو ہے, جو اصل لڑائی چل رہی ہے, وہ سی پیک کی چل رہی ہے. پتہ نہیں ریلیونٹ ہے کہ نہیں, لیکن بڑی اہم ہے کہ پاکستان میں جتنی زرخیز زمین تھی وہاں سب پہ یہ سوسائٹیاں اور کالونیاں بنائی جا رہی ہیں. کھڑا کر دیا. یہ کوئی سازش تو نہیں؟ یہ سازش ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس کا حضرت علامہ نے یعنی یہ جو تھا ہٹلر کا دوست میسولینی, اس سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے کوئی پیغام دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, شہر بڑھاؤ نہیں نئے بناؤ. اگر اسی لاہور شہر میں 5 کلومیٹر کا ایک گرین بیلٹ چھوڑ دیتے, اب یہاں سے چلتے ہیں 40 کلومیٹر تک لاہور ختم ہی نہیں ہوتا. بالکل. اگر بیچ میں گرین بیلٹ ہوتی, نیا شہر بنتا, نئی ڈیولپمنٹ ہوتی, نئے انداز ہوتے, تو یقیناً شہری زندگی آسان ہوتی. اور دولت کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے. اس کے بعد خیر جو ہے کل العف, اب دودھ اور سبزیاں بھی سائیوال سے پرے سے آتی ہیں. ہاں جی. اچھا, اصل جو چیز ہے کہ اس وقت جو اسرائیل کا ٹارگٹ کیا ہے, اسرائیل کا ٹارگٹ جو ہے وہ سی پیک ہے, کیونکہ مالیاتی تجارتی امور یہاں سے پھوٹتے ہیں. جموں اس کی جڑ ہے کہ یہاں بیٹھ جائیں گے. ہمارے قائد اعظم کی جہادی کشمیر پالیسی کے تحت
آزاد کشمیر فتح ہوا، گلگت بلتستان فتح ہوا، اس کو اسی طرح ہی پاکستان کا حصہ بننا چاہیے جیسے کراچی، پشاور، لاہور اور کوئٹہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کو ظفر اللہ خان نے نہیں بننے دیا اور بیچ میں UNO آ گئی، اور اس کے ماننے والوں کو اب پروسیکیوٹر جنرل نیب کے لیے نام میں نے پڑھا آج صبح سے، میری تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ذیلی کیفیت یہاں پہ نوازے ہی وہ جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ غافل ہیں۔ امت کے شعور کے ساتھ ہمیں معاشرے کو مضبوط کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے بت خانے توڑنے پڑیں گے۔ حضرت علامہ کا جو فرمان ہے نا کہ شیخ ما از برہمن کافر ترست زاں کے اورا سومنات اندر سرست، ہمارے دلوں میں اپنی انا کے بت ہیں، ہم وہ توڑتے نہیں۔ شیخ مجیب الرحمان جو ہے ہم نے تو اس کے راستے کو اپنانا ہے، مگر انجام اللہ تعالیٰ نے، جس نے پاکستان کا برا سوچا، برا کیا، اللہ نے اس کا انجام عبرتناک کیا۔ کسی کو تبھی موت ہی آئی پاکستان توڑنے والوں میں، جس نے اعزاز جس کو اللہ دیتا ہے اس کو حاکم کے طور پر ہی اوپر اٹھاتا ہے، اسے معزول کر کے زمین میں ذلت نہیں دلاتا، وہ با نماز ہو کے اوپر جاتا ہے، وہ آخری فرض بھی ادا کرتا ہے تو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں، وہ بات مکمل کر رہے ہیں آپ۔ جی غازی صاحب بالکل بہت کم ہے، جس طرف ہم اشارہ کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے احوال کو سدھارنا ہے، اپنی ترجیحات کو طے کرنا ہے، اور اس وقت کیا ہونی چاہیے بتا دینا، لوگ علامہ کے جو الفاظ میں بات کی تھی، اسلام جو ہے نا جی وہ اسلام سب مسئلوں کا حل ہے، جب کہیں کہ حل کیا ہے صاحب اس طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اپنے کردار کو درست کریں، اپنی ترجیح قومی مفاد کو رکھیں، ذاتی مفادات کو نہ رکھیں، اور وہ لوگ جو پالیسی سازی کے منصب پہ بیٹھے ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں جب تک ملت اسلامیہ اپنی وحدت پیدا نہیں کرے گی ان کے مفاد کے لیے کوئی نہیں لڑے گا، ان کے مفادات کو کوئی لے کے نہیں چلے گا۔ غازی صاحب سی پیک کا بھی ذکر بھی ہوا، سی پیک جو ہے یہ اس وقت انسانیت کے مفادات کا نیریٹو ہے۔ صحیح بات ہے۔ امریکہ کے بعد اب چائنا نے ٹیک اوور کیا انٹرنیشنل افیئرز کو، دیکھیں امریکہ نے ہمیشہ کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی اڈاپٹ کی، بالکل صحیح بات۔ چائنا پہلی مرتبہ دنیا کے مفادات کا ایجنڈا آیا باہر نکل کے، انہوں نے کہا ہے ہمیں سب سے بڑا خطرہ چائنا سے ہے، اس میں بڑا اہم کردار پاکستان کا ہے۔ اب یہ چیز اسرائیل اور انڈیا کو ہضم نہیں ہو رہی، ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے خلاف کیا لاوے پک رہے ہیں۔ دیکھیں جتنے عرصے تک اسرائیل کا وزیر اعظم ابھی دورہ کر کے گیا کرتا رہا انڈیا کا، پاکستان میں انڈین سفیر، انڈین ہائی کمشنر سب انڈیا کے موجود رہے ہیں، بلا لیا گیا تھا ان کو، پوری پالیسیز ڈسکس ہوتی رہی ہیں۔ تو غازی صاحب ہم نے اس کو سازشوں کو سمجھنا ہے، جب ہم کو فنڈنگ کریں گے، جب ہم ان این جی اوز کو فنڈنگ کریں گے جو بھارت نواز ہیں، اسرائیل نواز ہیں، جب ہم ان کے اسٹیجوں پہ حکمران جا کے بیٹھیں گے تو کسی دشمن کی ضرورت کیا ہوگا؟ جب پاکستان کے اندرونی لوگ، ان کے نام نہیں ہم لے سکتے، جو انڈیا پہ رابطے کر کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں حملہ کر دو، روز کشمیر پہ جو کس دشمن کی ضرورت ہے؟ کس دشمن کی ضرورت ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ اچھا مودی سے تو دوستی لگانی چاہیے، یہ یوسف اس کے خلاف ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مودی کے ساتھ بندہ کاروبار کرے جی، آپ اور ہم بھی کوشش کریں، تھوڑی سی زندگی ہے، کچھ مال وال بنا لیں۔ ویسے یہودی لعنت ایسے مال پہ جو اللہ اور رسول کے دشمنوں کے ذریعے آدمی کمائے، زندگی کتنی ہے، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ واہ واہ واہ، اقبال کیا کہہ گیا جی، لیکن اس کو اللہ اچھا کردار بھی، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا، دانت یا داڑھ کے درد کا علاج۔ اگر کسی شخص سے دانت یا داڑھ میں درد ہو تو وہ اپنی انگشت شہادت درد والی جگہ پر رکھ کر سورہ مومنین کی آیت نمبر 78 78 7 بار پڑھ کر دم کرے، اول و آخر دوسری پڑھے، انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تعجب ہے اس شخص پر جو لوگوں کو مرتے دیکھ کر بھی اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اور ناظرین کرام، محدث اعظم کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کا آج میں پڑھ رہا تھا مقولہ اور ان کی بات، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرے لگاتے رہو کیونکہ یہ چڑ ہے پاکستان کے دشمنوں کے لیے، یہ کانگریسی ذہن کے لیے چڑ ہے۔ تو محدث اعظم نے 1946 میں یہ کہا تھا کہ خوب نعرے لگاؤ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیار ہو جائیے، میرے تینوں مہمان بھی نعرہ لگائیں گے، ناظرین سامعین سب مل کے،
اور ان کے سینوں میں جو پاکستان کے اندرونی چھپے ہوئے دشمن بیرونی دشمن ہیں ان کے سینوں میں تیر اور تلوار کی طرح انشاءاللہ یہ نعرہ لگتا رہے گا اور انشاءاللہ گلی گلی گونجے گا. ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, ان کا جینا حرام ہو جائے گا. پاکستان کی پاک سرزمین کے اوپر یہ نعرہ لگاتے رہیں, آپ گلی گلی لگائیں. خطیب حضرات سے بھی میری گزارش ہے جمعے کے خطبوں میں ضرور نعرہ لگایا کرو, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.